بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی کر آج جہاں دل مسرور بھی ہے کہ رمضان المبارک کا یہ جمعۃ المبارک کا ہے، لیکن ساتھ تھوڑا سا مغموم بھی ہے کہ یہ جمعۃ الوداع ہے، یعنی آخری جمعہ ہے۔ رمضان المبارک آیا، پتہ بھی نہیں چلا، گزر بھی گیا۔ رب کریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اے مالک، اے رحیم، اے کریم اللہ، اس ماہ مقدس کے جتنے لمحات گزر چکے، ہم سے ہماری بساط کے مطابق جو کچھ ہو سکا وہ تمام کوتاہیوں کے ساتھ قبول فرمانا، اور ہم سے اگر اس ماہ مقدس کے تقدس، احترام، ادب میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو صدقہ اپنے اس مقدس مہینے کا، صدقہ اپنے پیارے محبوب رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری ان تمام بے ادبیوں کو، کوتاہیوں کو جو جانے انجانے میں ہو گئی معاف فرما۔ باقی اس کے جتنے لمحات ہیں ہمیں اس کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما۔ جنگل کے آج کے مختصر وقت میں ہم گفتگو کریں گے اسلام کا اور کفر کا پہلا معرکہ، جسے غزوہ بدر الکبریٰ کہتے ہیں۔ یہ کیوں وقوع پذیر ہوا، اس کے اسباب و عوامل کیا تھے، اور پھر اس کے نتائج کیا ہوئے۔ اگر تفصیل سے میں گفتگو کروں تو اس کا وقت نہیں ہے، اس کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ مختصراً اس کے اسباب، عوامل اور پھر نتائج، اس پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، اور پھر اس سے مسلمانوں کو کیا ملا وہ بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ پھر سب سے بڑی بات، یہ اسلام اور کفر کا پہلا باقاعدہ معرکہ ہے، یعنی پہلی باقاعدہ جنگ جو آمنے سامنے ہوئی، جہاں اس نے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ بھروسہ افرادی قوت پر نہیں ہوا کرتا، بھروسہ افرادی قوت پر نہیں ہوا کرتا، جنگیں افرادی قوت سے نہیں جیتی جاتی ہیں، جنگیں اگر جیتی جاتی ہیں تو اللہ پر توکل اور زلف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسیر ہوگا۔ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کر ہر وہ جنگ جیتی جا سکتی ہے جو بظاہر ناممکن نظر آ رہی ہے، بظاہر بہت مشکل ہو، اس کو ہم جیت سکتے ہیں۔ یہ اس نے پیغام دیا۔ دوسرا، اس کے اندر اہم ترین پیغام یہ ملا، چونکہ یہ باقاعدہ کفر اور ایمان کی پہلی جنگ تھی، تو جہاں اس نے ہمارے اعمال کی اصلاح کی نا، تو وہاں اس جنگ نے ہمارے عقائد کی بھی اصلاح کی، کہ کیسا عقیدہ رکھو گے تو جیتو گے۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، کیسا عقیدہ رکھو گے تو عزت پاؤ گے، کیسا عقیدہ رکھو گے تو عظمت پاؤ گے، بلندی پاؤ گے، شرف پاؤ گے، وقار ملے گا تمہیں۔
اگر تم اس عقیدے سے ہٹ گئے تو پھر ذلتیں اور رسوائیاں تمہارا مقدر ہوں گی۔ چاہے تم کتنی کوشش کر لو کہ عزت مل جائے، عزت نہیں ملے گی۔ چاہے تم دعوے کرو کہ میرے 60 لاکھ فالورز ہیں، دعوے کرو کہ میرے 1 کروڑ فالورز ہیں، بفرض محال دعویٰ کر لو کہ پوری دنیا میری فالورز ہے، اگر دامن مصطفیٰ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ غزوہ بدر نے ہمیں بتایا۔ میں اس پر بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ عرض کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ اے رب کریم ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، حق اور سچ کو بلا خوف لغوۃ لائم، بغیر کسی ڈر کے ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر حق کو سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کریم میں سورۃ الانفال کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ غزوہ بدر کے متعلق بیان ہوا، پھر سورۃ عمران میں بھی 2 مقامات پر اس کا تذکرہ ہوا۔ رب کریم نے اس غزوے کے متعلق جو بات ارشاد فرمائی، اس کا پہلے میں مفہوم خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ فرمایا محبوبہ لشکر 2 ہیں، 2 گروہ ہیں، ان میں سے ایک پر ہم آپ کو غالب کرنے کا وعدہ دیتے ہیں، یعنی ہم آپ کو ایک پر غالب کر دیں گے، فتح عطا فرما دیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے پہلے سے ہی آگاہ فرما دیا۔ دوسری بات اس سے یہ بھی مفہوم ملتا ہے، ان قرآنی آیات سے یہ پیغام ملتا ہے، رب کریم نے فرمایا محبوبہ کیا ہوا اگر کفار کے لیے گرد و نواح سے کمکیں آ رہی ہیں، مدد کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، تو اپنے غلاموں کو کہہ دیجئے گھبرائیں مت، کفار کو مختلف قبیلے یا ممالک سے مدد آئے گی، تم دامن مصطفیٰ سے وابستہ رہو، اللہ فرشتے تمہاری مدد کو بھیجے گا، اللہ فرشتے تمہاری مدد کو بھیجے گا۔ یہ غزوہ بدر ہمیں پیغام دے رہا ہے اور قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے، اور پھر اس کا عملی مظاہرہ اس بر صغیر میں بھی ہوا، بر صغیر میں بھی ہوا۔ وقت ہوتا تو میں اس پر بھی تفصیل سے بات کرتا، لیکن میں صرف خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ پھر تیسری بات یاد رکھو، ہتھیاروں پر بھروسہ مت کرنا، ہتھیاروں پر بھروسہ مت کرنا۔ جواب کیا دینا ہے؟ مصطفیٰ سے وابستہ رہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے؟ جب اس جنگ کا وقت آ گیا، حالانکہ ارادہ نہیں تھا جنگ کرنے کا، وجہ کیا تھی وہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن جب وقت آ گیا نا، اس کو میں آگے تفصیل سے بیان کروں گا، تو جو انصار مدینہ نے جواب دیا نا، انہوں نے مسلمانوں کو پیغام دے دیا کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، مشن کیا رکھنا ہے زندگی کا، عقیدہ کیا رکھنا ہے، نظریہ کیا رکھنا ہے۔ تو انصار مدینہ کے طرف سے جو صحابی بول رہے تھے، انہوں نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ نہ سوچئے گا کہ ہم قوم موسیٰ کی طرح کہیں گے کہ جائیے آپ اور آپ کا خدا لڑے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس اللہ نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اس کی عزت و جلال کی قسم، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، جب تک جسم میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے ہم آپ کا دفاع کرتے رہیں گے، ہم آپ کا اونچی تو بولے نا دفاع کرتے رہیں گے۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے، ناموس رسالت کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہو، دفاع کرنے کے دعوے لگاتے ہو، نعرے لگاتے ہو، مر مٹنے کی بات کرتے ہو۔ ہم نے کہا یہی تو ہماری کل متاع ہے، یہی تو ہماری کل متاع ہے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے۔ یہ ہو نہ سکے گا کبھی کہ ہم نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ ہم ہر چیز پر خاموشی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن جب بات نبی کی ذات کی آئے گی نا، ان کی ذات پر حملہ ہوگا تو پھر خاموشی نہیں ہوگی، پھر خاموشی نہیں ہوگی۔ یہ صحابہ کرام نے اعلان فرمایا اور یہ عقیدہ دیا، اور پھر اس پر انہوں نے عمل کر کے بھی دکھایا۔ اب آئیے مختصر کہ اس کے اسباب و عوامل کیا تھے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے یہ جنگ ہو جائے؟ اگر چاہتے تھے تو 13 سال کی مکی زندگی گزاری، پھر مدینہ المنورہ تشریف لے آئے،
یہاں قریباً 1 سال کے قریب گزر رہا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار پر حملہ نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی کہ یہ اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، اللہ کے دامن کرم میں آ جائیں، یہ اسلام کو قبول کر لیں، مگر مکے میں ستانے کے باوجود انہیں سکون نہ ملا۔ کفار کو ہر قسم کا ظلم و ستم کیا، صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کانٹوں بھری چھڑیاں ماری گئیں، آگ کے دہکتے انگاروں پر لٹایا گیا، عرب کی تپتی صحرا کے اندر گرم ریت کے اوپر لٹایا گیا، بڑے بڑے بھاری پتھر لا کر ان کے سینوں کے اوپر رکھ دیے گئے، جس کے بوجھ سے ان کی زبانیں باہر آ جاتی تو دہکتے ہوئے آگ کے انگارے ان کی زبانوں پر لگایا کرتے تھے۔ اسلام پر تنقید کرنے والوں، کبھی یہ بھی شرم کر لیا کرو، جرت کر لیا کرو، بتایا کرو کہ مسلمانوں پر ظلم کیسے ہوئے، مسلمانوں کو ستایا کیسا گیا، مسلمانوں پر زیادتی کیسے گئی، اور مسلمانوں نے پھر کیوں تلوار اٹھائی۔ یاد رکھو، جب مسلمان تلوار اٹھا لیتا ہے، ہتھیار اٹھا لیتا ہے، تو پھر مسلمان کے ہتھیار کو کوئی روک، اونچی تو بول دینا، پھر کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اس لیے مسلمان کی شرافت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا کرو۔ ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، یہاں تک کہ مسلمانوں کی دھڑکن، مسلمانوں کا عین ایمان، مسلمانوں کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے گزرتے تو ان پر کچرا پھینکا جاتا، کوڑا پھینکا جاتا، راکھ پھینکی جاتی، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے۔ وہ حرم کعبہ کے اندر آتے ہیں، جب سر سجدے میں رکھتے ہیں تو اونٹ کی اوجھڑیاں لا کر ان کی پشت پر رکھ دی جاتی ہیں، اور جب طائف کی گلیوں میں جاتے ہیں تو ہر طرف سے پتھروں کی برسات کر دی جاتی ہے۔ جب مکے کے بازاروں کے اندر جب ہر شخص کو آزادی تھی، ہر شخص کو آزادی تھی، وہ خرید و فروخت کر سکتا تھا، وہ بات چیت کر سکتا تھا، وہ باہر کا بندہ تھا، وہ 10 بندوں کے ساتھ کھڑا ہو کر بات کر سکتا تھا، 50 کے ساتھ کھڑا ہو کر بات کر سکتا تھا۔ اگر پابندی تھی تو محمد عربی پر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ کسی سے بات بھی کرنا چاہتے تو ان پر پتھروں کی برسات کر دی جاتی، پتھروں کی برسات کر دی جاتی۔ جیسے آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، کچھ لوگوں کے جلوس نکل سکتے ہیں، کچھ لوگوں کے گرجا گھروں کے اندر پروگرام بڑے وسیع پیمانے پر ہو سکتے ہیں، مگر مسلمانوں کی مساجد کے اندر اجتماعات پر پابندی لگا دی جاتی ہے، عید کے اجتماعات پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ آخر یہ یہود و نصارہ کی سازش کب تک چلے گی اور کب تک تم اس کے راستے پر چلو گے؟ ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ، محمد عربی کے غلام بن جاؤ، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کے راستے کے لیے تم ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ، عزتیں تمہارا مقدر ہو جائیں گی۔ ہر یہود و حنود کی سازش کو پروان چڑھاتے ہو، اس کو سپورٹ کرتے ہو، اور اللہ کے دین پر قدغنیں لگاتے ہو، اللہ کے اسلام بھیجے ہوئے اسلام پر پابندیاں لگاتے ہو۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی ہے؟ قانون بنانا ہے تو سب کے لیے ایک جیسا بناؤ، لاگو کرنا ہے تو سب کے لیے ایک جیسا لاگو کرو۔ یہ کیا چکر ہے کہ مسلمانوں کی مساجد پر پابندی، نمازیوں کے ساتھ کھڑے ہونے پر پابندی، مگر ماتمی جلوس نکلنے کے لیے آزادی ہے، یہودیوں کے گرجا گھروں کے لیے آزادی ہے، عیسائیوں کے گرجا گھروں کے لیے آزادی ہے۔ یہ کیسی اسلامی مملکت ہے جس کے اندر 2 قسم کے قانون چل رہے ہیں؟ اسلامی شاعر پر تو پابندی، مگر دیگر شاعر پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ کیوں یہ دوغلا پن؟ کیوں؟ ہمیں بدر نے بتایا کہ ہم دوگلے نہیں رہیں گے، ہم دوگلے، اونچی تو بول دینا، ہم دوگلے نہیں رہیں گے، ہم محمد عربی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ہر سطح پر کوشش کرتے ہیں کہ پرامن رہیں، ہم ہر سطح پر کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو حکمت ہے اس کے بروئے کار لائیں، مگر اس حکمت سے تم ناجائز فائدے مت اٹھاؤ، مسلمانوں کی تذلیل مت کرو، مسلمانوں کے شاعر کی تذلیل مت کرو، مسلمانوں کو مت مجبور کرو کہ وہ بھی پھر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور پھر تمہاری کوئی بات ماننے کو بھی تیار نہ ہو۔ اللہ کرے کہ ایسا معاملہ نہ ہو، اس سے پہلے تمہیں سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ پھر چوتھی بات جو غزوہ بدر میں ہمیں پیغام ملا وہ کیا؟ وہ یہ کہ مسلمانوں یہ عقیدہ رکھ لو کہ اللہ نے تمہارے نبی کو سب کچھ عطا فرما دیا،
اللہ نے تمہارے نبی کو سب کچھ عطا فرما دیا ہے، وہ بھی جانتے ہیں جو ہو چکا ہے اللہ کی عطا سے۔ کیا اونچی بولے نا، اللہ کی عطا سے وہ بھی جانتے ہیں جو ہو چکا ہے، وہ بھی جانتے ہیں جو ہو رہا ہے، وہ بھی جانتے ہیں جو آئندہ ہونے والا ہے۔ اللہ کے حبیب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عریش میں سو رہے تھے۔ عریش ایک جھوپڑی بنائی گئی تھی، خیمہ لگایا گیا تھا۔ آج بھی بدر کے میدان کے اندر مدینہ المنورہ سے 80 میل دور آپ جائیں تو وہاں بدر کے میدان کے اوپر سامنے پہاڑی ہے، مسجد عریش بنی ہوئی ہے اس کے اوپر۔ یہ وہ مقام تھا جہاں آپ کے میرے نبی کے لیے ایک خیمہ لگایا گیا، اسے عریش کا نام دیا گیا۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا آپ یہاں سے دیکھتے رہیں اور دیکھیں کہ آپ کے پروانے کرتے کیا ہیں، آپ کے دیوانے کرتے کیا ہیں۔ اللہ کی عزت کے قسم، مت چھیڑو محمد کے غلاموں کو، مت چھیڑو، اونچی تو بول دینا، مت چھیڑو محمد کے غلاموں کو۔ یہ جب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں نا، پھر اپنے آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ دیکھتے رہیے، ہم جانیں کیسے لٹاتے ہیں آپ کے نام پر، ہم کیسے قربانیاں دیتے ہیں آپ کے نام پر، کیسے فدا ہو جاتے ہیں ہم، کیسے پروانوں کی طرح ہم کٹتے ہیں، آپ دیکھتے رہیے گا۔ یہ بدر کا میدان ہمیں پیغام دے رہا ہے۔ ہمیں صرف واقعے نہیں بیان کرنے، اس کے اندر جو میسج ہے نا، جو پیغام ہے نا، اسے بھی ہمیں حاصل کرنا ہے کہ بدر ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دن یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے، سب سے بڑا بات۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے تاجدار حلتا اسد اللہ الغالب حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بہادری کا ذکر کیا، ان کا تذکرہ ہوا، سلام ان کی عظمتوں کے اوپر۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو بتائیے صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے، سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ چونکے، کہا کیوں سوال کر رہے ہو؟ چونکہ آپ ہی کا قول ہے نا، جو سوال کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے سوال کے اندر جواب موجود ہوتا ہے کہ یہ سوال کیوں کر رہا ہے، غور سے اس کو دیکھا کرو۔ فرماتے ہیں سن، سارے صحابہ کرام میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ کس نے فرمایا ہے؟ اونچی بول دینا، اسد اللہ نے، شیر خدا نے، حیدر کرار نے، اسد اللہ الغالب نے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے فرمایا کہ سب سے بڑا بہادر ابو بکر صدیق ہے۔ پوچھنے والے کا ذرا چہرہ لٹک گیا، وہ کچھ اور سننا چاہتا تھا، مگر مولا کائنات نے اس کی سازش پر پانی پھیر دیا۔ فرمایا تو سمجھتا تھا کہ میں کہوں گا کہ سب سے بڑا میں بہادر ہوں؟ جی حضور، میں یہی چاہتا تھا کہ آپ سب سے بڑا بہادر ہیں۔ کہا ہاں میں بہادر ہوں، میرے اللہ نے، میرے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر کرم فرمایا، لیکن بدر کے میدان کے اندر جب ہماری تعداد بہت کم تھی، کفار کی تعداد زیادہ تھی، اس وقت سب سے خطرہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو تھا۔ کفر کا نشانہ مصطفیٰ کی ذات تھی، کفر کا ٹارگٹ مصطفیٰ کی ذات تھی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کو بجھا دیا جائے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اس وقت ان کا دفاع کرنا سب سے بڑی بہادری تھی۔ جب اللہ کے نبی نے میدان بدر کے اندر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے تم میں سے جو میرے دفاع کے لیے کھڑا ہوگا، میری عریش کے سامنے کھڑا ہوگا، میرے خیمے کے سامنے کھڑا ہوگا اور ان کفار کے تیروں تلوار کی دفاع کرے گا، بچائے گا، ادھر نہیں آنے دے گا؟ حضرت علی فرماتے سنو، مجھ سمیت سارے گردنیں جھکائے بیٹھے رہے۔ ابو بکر صدیق اٹھ کر کھڑے ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول، ابو بکر کھڑا ہوگا آپ کے خیمے پر، دائیں بھی آئے گا بائیں بھی آئے گا، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر تیر کو اپنے سینے پر لے گا۔ اس لیے ابو بکر سب سے بڑا بہادر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا بہادر۔ اس خیمے کے اندر میرے مصطفیٰ کریم آرام فرما صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچے کیسے؟ میں عرض کر رہا تھا وہ ظلم و ستم کیے گئے، پھر مدینہ المنورہ ہجرت فرمائے ہوئے آقا علیہ السلام کو ابھی 1 مہینہ گزرتا ہے، حملہ ہو جاتا ہے۔ کفار مکہ گرد و نواح کے کفار سے سازش کر کے حملہ کر دیتے، پھر دوسرا حملہ ہوتا ہے، پھر تیسرا ہوتا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، تفصیل میں جاؤں گا تو وقت اسی میں گزر جائے گا۔ 7 پے در پے حملے کرتے ہیں وہ، کتنے؟ 7 مسلمانوں پر۔ تم کہتے ہو کہ مسلمان دہشت گرد ہیں،
میں سوال کرتا ہوں، تم فلسطین کو اجاڑ دو، تم دہشت گرد نہیں ہو؟ تم صرف فلسطین کو مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں تاتار کر دو، تم دہشت گرد نہیں ہو؟ تم عراق کے اندر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو تاتار کر دو، تم دہشت گرد نہیں ہو؟ تم عراق کے اندر ہمارے مسلمانوں کو مار دو، تم دہشت گرد نہیں ہو؟ تم چیچینیا کے اندر ہمارے مسلمانوں کی لاشوں کو جلا دو، تم دہشت گرد نہیں ہو؟ تم بوسنیا کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دو، تم دہشت گرد نہیں ہو؟ تم موغادیشو صومالیہ کے اندر زندہ مسلمانوں کو جلا دو، تم دہشت گرد نہیں ہو؟ تم مقبوضہ کشمیر کے اندر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو تاتار کر دو، تم دہشت گرد نہیں ہو؟ تم ہندوستان کی گلی کوچو بازاروں کے اندر ہماری بہنوں کی عزتیں لوٹ لو، ہمارے بھائیوں کو مارو، تم دہشت گرد نہیں ہو؟ ہم دفاع کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، تم کہتے ہو دہشت گرد ہو؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ مسلمان اپنی بہن بیٹی ماں اور سب سے بڑھ کر اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت کرنا جانتا ہے، اتنا یاد رکھو۔ یہ کیوں ہوا؟ 7 مسلسل حملے کیے گئے، آخری حملہ اس کا تھوڑا سا میں بتا دوں۔ کرز بن جابر آیا، مسلمانوں کی چراگاہ جو مدینہ المنورہ سے قریب تھی، وہاں جانور چر رہے تھے، اونٹ چر رہے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ حملہ کیا کفار نے، اور مسلمانوں کے جانوروں کو اونٹوں کو ہانک کر لے گئے، ہانک کر لے گئے۔ یہ 7واں حملہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچایا گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سنو مجھے خبر ملی ہے اہل مکہ کا ایک تجارتی قافلہ جس کے اندر 50,000 پاؤنڈ کی مالیت کا سامان تجارت یہ لے کر شام گئے ہیں، واپس لوٹیں گے۔ راستہ ان کا وہی تھا نا، راستہ ان کا وہی تھا، مدینے سے بدر سے گزر کر جانا تھا انہوں نے، مکے اور مدینے کے درمیان یہ جگہ گزر کر جانا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، پہلے 2 بھیجے، پھر 10 تیار فرمائے، فرمایا پتہ کرو ان کا۔ پتہ چلا کہ ابو سفیان اس وقت رضی اللہ تعالیٰ ایمان نہیں لائے تھے، اس کی سپہ سالاری وہ کر رہے تھے، یہ بعد میں ایمان لے آئے۔ یہ وہاں چلے گئے۔ ایک بات یہاں ذہن میں رکھ لیں، کفر سے پہلے کی حالت کسی بھی صحابی کی رضی اللہ تعالیٰ بعد از ایمان قابل بحث، اونچی بول دینا، اس پہ بحث نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اسلام لانے کے بعد وہ سب ختم ہو گیا۔ کفر نے سب کو ختم، اسلام نے سب کو ختم کر دیا، جتنے بھی حالت کفر میں غلطیاں ہوئی ہیں۔ لہذا اسلام جب کوئی شخصیت لے آئی اس کے بعد اس کو موضوع بحث مت بناؤ، اس کی توہین مت کرو اسلام کی سب سے پہلے کی سب کا باتوں کو لے کر، ورنہ کوئی ہستی باقی نہیں بچے گی۔ حضرت ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، یہ قافلے کو بچا کر بھاگ گئے، نکل گئے، دوسرا راستہ لیا، بڑے تیز آدمی تھے اور اسلام کے سخت ترین مخالف بھی تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے پھر اپنے صحابہ کے ساتھ کہ اس قافلے کو ہم روکیں گے۔ یہ 7 حملے ہم پر کر چکے ہیں، ہمارے مال لے جاتے ہیں، اونٹ لے جاتے ہیں، جانور لے جاتے ہیں، ہمیں تکلیفیں دیتے ہیں، ہمارے بندوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں، ہم خاموش رہتے ہیں۔ اب کچھ لوگ جو ہے نا یہ ٹی وی پر آ کر بیٹھتے ہیں، دماغ خراب کرتے ہیں لوگوں کو، وہ جو مسلمانوں نے ایک تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کی کوشش کی مسلمانوں کے نبی نے، مثلا قادیانی اس قسم کے جو لوگ ہیں، ان کے جو اسکالر ہیں، مثلا مرزا محمد علی جہلمی، مثلا جوید غامدی اور اس طرح کے دیگر جو فتنہ پرور لوگ ہیں، یہ انہی سازشوں کو لے کر ٹی ویوں پر بیٹھ کر یوٹیوب پر اپنی ویڈیو ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی مسلمان تو تجارتی قافلے کو لوٹنا چاہتے تھے، اس کے بھوکے تھے، اور شرم تم کو نہیں آتی؟ یہ تو بتانا کہ 7 حملے پہلے کس نے کیے تھے؟ جب کفار نے 7 حملے کیے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا مسلمانوں اب وقت آ گیا ہے کہ کفر کو سبق سکھایا جائے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، اے نبی اٹھیے، اب
اور اپنے غلاموں کو حکم دیجئے اب کفار کے ساتھ جہاد کیجئے، واغلظ علیہم، اور ان پر غضب کیجئے، ان کے ساتھ لڑائی کیجئے، دیجئے اجازت اپنے غلاموں کو۔ اس سے پہلے روکا ہوا تھا، جب اللہ کی طرف سے اجازت ملی نا تو پھر اللہ کے حبیب اپنے صحابہ کو لے کر چلے تو تھے نا اسی کے لیے نا کہ ان کو روکیں گے، انہوں نے ہمیں لوٹا، ہمیں ستایا ہے، اب ہم ان کو سبق دیں گے۔ جب راستے میں پہنچے تو پتہ چلا کہ ابو سفیان راستہ بدل کر بھاگ گیا۔ اس نے ایک بندہ بھیج دیا آگے پہلے۔ جب یہ وہاں پہنچا مکے کے اندر تو اس نے چیخنا شروع کر دیا، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھیوں نے تمہارے قافلے کو لوٹ لیا۔ حالانکہ لوٹا، اونچی تو بولے نا، لوٹا نہیں تھا، ابھی تو ملے بھی نہیں تھے نا، ابھی تو ملے نہیں تھے نا۔ وہ جی مسلمانوں نے 9/11 کر دیا ہے، وہ جی بغداد کے اندر عراق نے جو ہے نا کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے نہیں تھے، اونچی بولے نا، کیے نہیں تھے۔ آج انہوں نے خود بھی تحقیق ثابت کر دی نا، امریکیوں نے ثابت کر دیا کہ 9/11 میں ملوث امریکی تھے۔ عراق میں ہتھیار کیمیکل استعمال کرنے والا امریکہ تھا، عراق نے نہیں کیے تھے۔ پتہ چلا کفر شروع سے جھوٹ بولتا آیا ہے، آخر تک جھوٹ بولے گا، مگر مسلمان کو سمجھنا ہوگا کہ کفر کی سازش کیا ہے، اس کا پلان کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پتہ چلتا ہے تو اس موقع پر کہ ابو سفیان تو چلا گیا، ہم تو آئے تھے اس قافلے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے خطبہ دیتے صحابہ کرام، فرماتے ہیں تم کیا کہتے ہو؟ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا، رمضان مبارک میں چلی تھی، یہ سفر ہو رہا تھا، روزے بھی تھے، عرب کی تپتی دھوپ بھی تھی، گرم ریت، گرم میدان، یہ سارے تھے، گزر رہے تھے۔ اور جب بدر میں پہنچے جہاں خیمے لگائے تھے، جانتے کفار پہلے آ گئے، ان کا لشکر پہنچ گیا، اور وہاں جو اچھی اچھی جگہ پکی جگہ تھی قبضہ کر لیا، پانی کے کنووں پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کے لیے وہ جگہ بچی کہ جہاں وہ رہ سکتے تھے، وہ ریت کا میدان تھا، ریتلا علاقہ تھا، پانی بھی نہ تھا، پاؤں رکھتے تو دھنس جاتے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ادھر بیٹھ جاؤ، جب بیٹھے خیمے لگائے تو خیمے اڑ جاتے، ہوا ہلکی سی بھی چلتی تو ریت تھی اڑ جاتے، ریت منہ پر آ جاتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہاں خطاب فرمایا تھا، فرمایا سنو اب صورتحال بدل گئی ہے، ہم آئے تھے کہ تجارتی کافرے سے سامنا ہوگا، وہ اگر لڑائی کریں گے تو لڑیں گے لیکن اپنا حق ان سے لیں گے، 7 بار انہوں نے ہم پر حملے کیے ہیں۔ تو اب صورتحال بدل گئی، وہ 1000 کا لشکر لے کر آ گئے ہیں، ان کے ساتھ ہتھیار بھی ہیں، سب کچھ ہے، اب تم کیا کہتے ہو؟ مہاجرین میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے جو ہجرت کر کے گئے تھے، آقا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ فرمایا نہیں، میری مراد کچھ اور ہے۔ ایک صحابی اور کھڑے، فرمایا نہیں میری مراد کچھ اور ہے۔ پھر انصار مدینہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، غالباً حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا اللہ، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر کھڑے ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی مراد ہم سے ہے، یعنی انصار مدینہ سے، جو کہ مدینہ المنورہ میں ہجرت کر کے گئے تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی مراد ہم سے ہے تو انصار مدینہ کے نمائندگی کرتے ہوئے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، میرے آقا آپ کا پسینہ کا قطرہ بعد میں گرے گا، ہمارا خون پہلے گرے گا، ہم دفاع کریں گے، ہم لڑیں گے، ہم کھڑے ہوں گے، ہم ہر طرح آپ کے ساتھ ہیں، آپ قدم بڑھائیے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب حضرت سعد نے یہ کہا تو آقا کا چہرہ کھل اٹھا، آپ مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا ہاں میں یہی سننا چاہتا تھا۔ اب خیمے میں چلے گئے، آرام فرما ہے۔ صدیق اکبر فرماتے جس وجہ سے یہ پس منظر میں نے عرض کیا، صدیق اکبر فرماتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، رات کو اٹھ کھڑے ہوئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں بلند کرتے چلے گئے یہاں تک کہ آپ کی مبارک بغلوں سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا۔ آپ کی ردائے مبارک، چادر مبارک، کملی مبارک گر گئی، جب گری تو میں نے اٹھایا، کاندھے پر رکھا، اللہ کے حبیب دعا کر رب کی بارگاہ میں، وہ دعا کیا مفہوم عرض کے تو اے اللہ اگر یہ چند گنے چنے لوگ یہ مارے گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، آج وہ وعدہ جو تو نے مجھ سے کیا ہے اسے پورا کر دے اور ان مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے۔ آپ فرماتے کہ میں آگے بڑھا، میں نے چادر مبارک نیچے گری تھی اٹھائی، کاندھوں پر رکھی اور ہاتھ سے آہستہ آہستہ دبایا، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول بس کر دیجئے، مجھے یقین ہے کہ آپ کا رب آپ
کے صحابہ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کے ذریعے فتح عطا فرمائے گا۔ آقا نے میری طرف دیکھا اور فرمایا ہاں ابو بکر تو ادھر تھا؟ میں نے کی آقا میں بھی باہر موجود تھا۔ فرمایا تم انتظار کرو میں تھوڑا آرام کر لوں۔ آقا سوئے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں اب کیا ہوا اس رات، اس سے پہلے صحابہ کے لیے سکون نہ تھا، لیکن اس شام کو ٹھنڈی ہوائیں چلیں، بادل آئے، بارش برسی۔ ذکر رب نے قرآن میں بھی فرمایا ہے، تفصیل کا وقت نہیں، بارش برسی، صحابہ سکون سے سو گئے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تم پر نیند طاری کر دی۔ نیند، صحابہ سو گئے، کفار کے خیمے اکھڑ گئے، ادھر کیچڑ ہو گئی، ان کی نیند بھی خراب، ان کا سب کچھ خراب۔ اللہ کے حبیب خیمے میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں آقا علیہ السلام سو رہے تھے، یکدم سے آپ نے سر مبارک کو جھٹکا دیا۔ جب جھٹکا دیا تو اٹھے اور میں نے دیکھا کہ میرے آقا مسکرا رہے تھے۔ فرمایا ابو بکر میرے رب نے فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وعدہ وفا کر دیا، ہم آپ کو صبح ان کفار پر فتح عطا کر دیں گے۔ جا میرے غلاموں کو بتا دے، اٹھ میں بھی چلتا ہوں میدان بدر کے اندر۔ اٹھائیے صحیح مسلم شریف۔ اب عقیدے کی بات سن لیجئے، جو کہتے ہیں محمد کو اپنا انجام نہیں معلوم، محمد کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، محمد غیب کیا جانے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، گیت کسی اور کے گاتے ہیں، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، مشن کسی اور کا پورا کرتے ہیں۔ بدر کا میدان تیرا عقیدہ بھی صحیح کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ اٹھائیے سیاستہ، اٹھائیے بدر کا بیان جس باب کے اندر کیا گیا، اور کتب سیر کو اٹھائیے، کتب تفاسیر کو اٹھائیے۔ آقا اٹھے، ایک چھڑی مبارک ہاتھ میں لی، میدان بدر کے اندر گئے، ایک ایک لکیر کھینچتے گئے، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا۔ آقا نے لکیریں لگا دی۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جب ہم بدر میں صبح لڑے، جنگ ختم ہوئی، ہم نے دیکھا جہاں مصطفیٰ نے لکیر کھینچی تھی وہ کافر وہیں مرا پڑا تھا، وہ کافر وہیں مرا پڑا تھا۔ تو یہ عقیدے کی بات ہے کہ میرے مصطفیٰ جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ بدر کے اندر بہت کچھ پیغام، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر یہاں حضرت معاذ اور معوذ کا واقعہ ہے، پھر یہاں 70 کفار مقتولین ہوئے، ان میں سے 35 کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے واصل جہنم کیا، اور اللہ نے مسلمانوں کو کم تعداد میں تھے 313، انہیں فتح عطا فرمائی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ مالک مولا بدر کے صدقے، میدان بدر کے صدقے، اس میں جنہوں لوگوں نے تیری راہ میں قربانیاں دی، ان کے صدقے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ عریش میں جلوہ فرما ہونے کے صدقے، ہمارے کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے مسلمان بھائیوں کو بھی کامیابی عطا کر دے، انہیں بھی آزادی عطا کر دے، مسلمانوں کی عزت کو پھر سے بحال فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا